بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد الشبہۃ المصداقیہ قلنا ان الشبہۃ المصداقیہ تکون فی فرض الشک فی دخول فرد من افراد ما ينطبق علیہ العام فی المخصص مع کون المخصص مبینا لا اجمال فیہ وإنما الإجمال في المصداق فلا يدري أن هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام أم لم يتصف فهو مشمول لحكم العام. بہرحال اس سے پہلے ہماری بحث جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ شبہہ جو ہوتا ہے وہ کبھی مفہوم میں ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ مصداق میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قبل حکم کے بیان کرنے سے پہلے کہا تھا کہ شبہ حکمیہ کی تعریف کی تھی، شبہ مفہومیہ کی اور پھر شبہ مصداقیہ کی. کیا بتایا تھا کہ جہاں پہ شبہ ٹھیک ہے مفہوم میں ہو وہاں پہ شبہ مفہومیہ ہوگا، اور جہاں کسی فرد خارجی میں ہو مصداق میں ہو وہاں پہ شبہ جو کیا ہے مصداق میں ہوگا. لیکن یہ شبہ کس حوالے سے ہو، یعنی اس حوالے سے ہو کہ یہ جو مصداق خارجی ہے یہ افراد عام میں داخل ہے یا خاص میں داخل ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. تو شبہ مفہومیہ کی جو 4 صورتیں تھیں وہ گزر چکی ہیں. آپ لوگ اتصال رکھنے کے لیے سنتے رہا کیجیے ٹیلی گرام وغیرہ پہ تاکہ ایک سلسلہ رہے. اس میں 4 صورتوں میں سے کیا کہا تھا کہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سرایت ہوگا نہیں ہوگا اجماع کہ نہیں ہوگا. ایک میں کہا تھا کہ سرایت ہو جائے گا، ہے نا؟ ہاں نہیں الٹا یہی ہوتا ہے، اتنا زیادہ فاصلے کا یہ ثمرہ ہے جو ظاہر ہو رہا ہے. سمجھے؟ تو اس میں کہا تھا کہ 3 میں جو ہے وہ سرایت جو ہے وہ ہو جائے گا اور ایک میں جو ہے وہ سرایت جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ خبرحال یہ وہ باتیں ہیں جو گزر چکی ہیں. آج ہمیں پڑھنا ہے شبہ مصداقیہ کے حوالے سے. شبہ مصداقیہ کیا ہے؟ تو کہا کہ شبہ مصداقیہ اس کو 2 صورتوں سے آپ فرض کر سکتے ہیں. شبہ مصداقیہ کو کیسے ایک مرتبہ فرض یہ ہو سکتا ہے کہ جو شبہ پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہو، اس کی پہلی صورت یہ ہوگی کہ کوئی فرد وہ افراد عام میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ کو شک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور فرد خارجی میں کہ آپ اس کو افراد عام میں داخل کریں یا نہ کریں، یعنی افراد عام میں یہ داخل ہوگا یا افراد خاص میں، کسی مصداق خارجی میں. تو یہ ایک شک ہے. اور کبھی کبھی جو شبہ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہوتا ہے کہ فرد عام یعنی آپ عام میں داخل کریں یا خاص میں، نہیں، عام آپ کو معلوم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو جیسے کہا گیا کہ اکرم العلماء الا الفاسقین منہم، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ علماء کے مثلا 900 یعنی 90 افراد ہیں جو کہ افراد عام ہیں، آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، خاص کی بھی جو ہے کیا ہے، مثال کے طور پر 9 افراد ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ تو اس کی مثال ہو جائے گی، کس کی، جو بھی اس سے پہلی صورت بتائی ہم نے. دوسری صورت کیا ہوگی کہ شبہ جو ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ افراد عام کتنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ افراد خاص کتنے ہیں، لیکن کسی فرد خارجی میں آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ اس فرد خارجی میں سمجھ رہے یہ جو ہے اس کو آپ خاص میں داخل کریں یا نہ کریں. جس مثال طور پر آپ کو معلوم ہے کہ فاسق کا احترام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، عالم کا احترام کرنا ہے، لیکن اب آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ اس افراد عام میں سے کوئی ایک فرد کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ کیا یہ فاسق ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ فاسق ہوگا تو پھر خاص میں داخل ہو جائے گا، اس کا احترام آپ کو نہیں کرنا ہے. تو محل کلام کہاں ہے؟ کہنے محل کلام پہلی والی صورت نہیں ہے، محل بحث دوسری والی صورت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر کسی فرد میں آپ کو شک ہو جائے کہ یہ افراد عام میں سے، یعنی یہ آپ کو طے ہے کہ یہ افراد عام میں سے ہے، لیکن یہ افراد عام میں سے شک کی صورت میں کیا یہ خاص میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ کو شک ہو رہا ہے. تو یہ محل بحث میں یہ چیز داخل. واضح انشاءاللہ؟ نہیں واضح ہے؟ دیکھیے پہلے والے میں یہ جو فرد خارجی ہے ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ عام کا فرد ہے یا خاص کا فرد ہے، یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری صورت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ عام کا فرد ہے، یعنی
خاص اگر اس پہ نہ صادق آئے تو حتما یہ عام میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس ایک کلیہ ہے، وہ کیا کہ اکرم العلماء، تمام علماء کا احترام کرنا. تو یہ عالم ہے، لیکن عالم ہونے کی صورت میں آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ کیا یہ فاسق ہو گیا ہے، کیا یہ فاسق ہو گیا ہے، کہ اب جب فاسق ہو گیا تو اب اس کو ہم کو اس عام کے فرق سے نکال کے اس میں داخل کر دیں گے. بات واضح ہے؟ تو اب دونوں میں فرق واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہاں اب یہ بہت دقیق بات ہے. ہاں اور اب سے یہ جو اب یہ جو بحث ہے اب بہت دقیق ہے، تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنی ہوگی. واضح؟ تو کہہ رہے ہماری بحث جو ہے وہ پہلی والی صورت میں نہیں ہے، دوسری والی صورت میں. ٹھیک ہے، اب اس میں اختلاف ہے. اب یہ جو دوسری صورت ہو گئی کہ جہاں پر آپ کو شبہ ہو گیا کسی فرد خارجی میں، جیسے زید کے بارے میں، زید عالم ہے صحیح ہے، لیکن آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کیا زید فاسق ہو گیا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں یا نہ کریں. بات واضح ہے؟ چونکہ اب زید فرد خارجی لہذا یہ شبہ مصداقیہ ہو جائے گا. اب یہاں پر علماء میں اختلاف ہے. جو قدیم ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، قدیم علماء کہتے ہیں کہ جواز تمسک بالعام ہے. ہم یہاں پہ کیا جاری کریں گے؟ اصاعت العموم جاری کر دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی اس زید کے بارے میں جو آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت اس پر حکم آپ اس کا احترام نہیں کریں گے جب آپ کو یقین ہو کہ یہ خاص ہے یعنی فاسق ہے. جب تک آپ کو اس کے فاسق ہونے کا علم نہیں ہو رہا ہے آپ اصاعت العموم جاری کر کے کیا کریں گے؟ اس کا احترام واجب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قدیم علماء. ٹھیک ہے، علماء اقدمین مشہور اور قدیم. علماء متاخرین اور انہی میں سے کون ہے؟ مصنف بھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ہم اصالۃ العموم جاری نہیں کریں گے، عام حجت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اصالۃ العموم جاری یہاں پر ہم نہیں کریں گے، بلکہ مصنف کے نزدیک کیا ہے یہاں پر جواز تمسک بالعام صحیح نہیں ہے مصنف کے نزدیک. ٹھیک ہے، اب دونوں نے دلیلیں دی ہیں. ٹھیک ہے، کس نے؟ جو علماء اقدمین ہیں انہوں نے بھی دلیل دی اور مصنف متاخرین نے بھی دلیل دی ہے. ٹھیک ہے، اس کو دلیل جو ہے وہ ہم دلیل انہوں نے کیا دی ہے؟ دلیل متقدمین نے جو دلیل دی، تھوڑا غور کیجئے گا. متقدمین نے جو دلیل دی ہے وہ وہی دلیل ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو. ہاں کیا پڑھا ہے ہم اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جب کبھی آپ کو شک ہو رہا ہو اور شبہ جو ہے وہ شبہ یعنی شبہ مفہومیہ میں جو ہم اس میں پڑھ چکے تھے منفصل میں، مخصص جب منفصل تھا تو ہم نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو مخصص ہوتا ہے نا وہ حجت ہو جاتا ہے کیونکہ منفصل ہونے کی وجہ سے ہے نا، وہ حجت ہو جاتا ہے. بعد میں جا کے آپ مخصص کا استعمال کرتے ہیں، تو جب تک کہ وہ نہیں ہوتا ہے تو عام جو ہے کیا ہوتا ہے وہ حجت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری گفتگو سب مخصص منفصل میں ہے، تو اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مخصص منفصل سے آنے سے پہلے کیا تھا کہ عام جو ہے وہ حجت تھا. ٹھیک ہے، تو اب جو اس فرد زید میں آپ کو شک ہو رہا ہے اس مخصص کے آنے سے پہلے یعنی فاسق کے آنے سے پہلے یہ اس کے افراد میں سے داخل تھا، لہٰذا یہ کیا ہے؟ جواز تمسک بالعام کے ساتھ جاری کریں گے. واضح؟ منفصل میں، ہاں منفصل میں، ہماری ساری گفتگو منفصل میں، متصل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کی دلیل تھی؟ ہاں متقدمین کی، اور ان کا اختیار کیا تھا کہ جواز تمسک بالعام ہے. مصنف نے کیا کہا کہ عدم میں جواز تمسک بالعام. ٹھیک ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اب ایک بہت لطیف سا آسان سا نقطہ ہے، اگر اس کو آپ یاد رکھیے گا تو بحث آسان سمجھ میں آئے گی. مصنف فرق بتانا چاہ رہے ہیں کسی چیز کے ظہور رکھنے میں اور کسی چیز کے حجت ہونے میں. سمجھ رہے ہیں؟ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ عام جو ہے اس سے پہلے ظہور رکھتا تھا، حجت نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ عام جو ہے وہ ظہور رکھتا تھا، حجت نہیں تھا. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ظہور کو حجت سمجھ بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہ عام حجت ہے اس فرد کے لیے جس میں آپ کو شک ہو رہا ہے اور نہ خاص حجت ہے. دونوں حجت ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ ان کے لیے ہوں گے کہ جو افراد یقینیہ ہیں ان میں ہوں گے. جو افراد مشکوک ہیں ان کے لیے آپ حجت اس کو نہیں قرار دے سکتے.
تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ بڑا فرق ہے کسی چیز کے حجت ہونے میں تو اور اس کے جو ہے ظہور ہونے میں. ہاں بڑا فرق ہے کہ آپ حجت اور کوئی چیز ہوتی ہے تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ افراد یقینیہ کے لیے حجت ہے, افراد مشکوکہ کے لیے حجت نہیں ہوتی. اور یہاں پر جو شک ہو رہا ہے یہ افراد مشکوکہ میں سے ہے, لہٰذا آپ کو حجت نہیں کر سکتے. واضح عبارت پڑھیں, بات واضح ہو جائے گی. سنیے گا غور سے. کہہ رہے قلنا ان شبہۃ المصداقیہ تکون فی فرض الشک فی دخول فرد من افراد ما ينطبق علیہ العام فی المخصص. ہم نے کہا, بتا رہے کہ ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ شبہ مصداقیہ کسے کہتے ہیں. شبہ مصداقیہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شک ہوتا ہے کسی فرد کے بارے میں کہ وہ فرض جو ہے وہ اس کے اوپر عام جو ہے فرد من افراد ما ينطبق علیہ العام فی المخصص عملہ, کہ اس فرد کے اوپر کیا عام کا جو ہے صادق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. مع کون المخصص مبین, جبکہ مخصص یہاں پہ کیا ہے؟ مخصص میں کوئی اجمال نہیں ہے. مخصص آپ کو پتا ہے کہ فاسق کون ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ فاسق وہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وانما الاجمال فی المصداق. دیکھیے یعنی کیا مطلب, کہنا چاہ رہے کہ اجمال نہ عام میں ہے اور نہ خاص میں ہے, سب کے سب پتہ ہے, بس آپ کو اس فرد خارجی کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس فرد خارجی کو ہم کس میں داخل کریں, عام میں داخل کریں یا خاص میں داخل کریں. فلا يدري انها, دیکھیے فلا يدري ان هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حکم العام, کہ یہ جو فرد ہے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے خارجی, کیا یہ خاص والے سے متصف کریں گے اس کو؟ جب خاص سے متصف کریں گے تو کیا ہوگا؟ عام کے حکم سے نکل جائے گا. اچھا, عام کے حکم سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال میں بتائیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فرد خارجی ہے جس بارے میں ہم کو شک ہو رہا ہے زید, ٹھیک ہے, اس پر خاص کا حکم لگے گا, عام کا حکم نہیں لگے گا, مطلب کیا ہے؟ احسنتم, مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام آپ کو نہیں کرنا ہے, چونکہ ہمارے پاس عام کیا ہے؟ اکرم العلماء. واضح ہے. ام لم یتصف بحکم الخاص, یہ جو فرد خارجی ہے یا پھر یہ خاص کے حکم سے متصف نہیں ہوگا, اور جب خاص کے حکم سے متصف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فہو مشمول لحکم العام, تو کیا وہ عام کے حکم کو شامل ہوگا اس کو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا احترام واجب ہوگا. واضح انشاءاللہ. کرے کل مثال متقدم, جیسا کہ وہ پہلے والی زید والی مثال ہے فاسق والی, ٹھیک ہے, اکرم العلماء علم, یا یہ مثال متقدم وہ ماء والی بھی عفوا, ہاں وہ ہوا مثال متقدم کیا ہے؟ الماء المشکوک تغیرہ بالنجاسہ. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ کل ماء طاہر, یہ ایک عموم تھا, کل ماء طاہر, پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ الا ما تغیر بالنجاسہ اور لونہ اور طعمہ, یہ پڑھا تھا ہم نے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اب دونوں آپ کو دیکھیے, آپ کو عام بھی پتا ہے اس مثال میں, آپ کو عام بھی معلوم ہے. کیا عام ہے؟ کہ ہر پانی پاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو خاص بھی معلوم ہو گیا کہ جس کا طعام مزہ یہ سب بدل جائے وہ کیا ہوگا؟ لون طعام بدل جائے وہ نجس ہوگا. تو عام بھی معلوم ہے, خاص بھی معلوم ہے. خارج میں ایک ٹب میں پانی رکھا ہوا تھا, آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ آپ اس کو کیا کریں, کس میں داخل کریں, افراد عام میں سے یا خاص میں سے. اگر خاص میں سے داخل کریں گے تو پھر عام میں سے یہ نکل جائے گا, لیکن عام میں بھی بہرحال ہے یہ, کیونکہ کلو مائے اگر یہ کیا کہتے ہیں ما تغیر لونہ و طعمہ, اگر اس کو نہ شامل ہو تو وہ شامل ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. تو یہ ایک مثال ہے جو مثال متقدم ہے. مثال سمجھ میں آ گئی کیسے تجربے؟ ہاں, ایک اور مثال لیجئے, وہ کیا؟ وہ کمثال الشک فی الید علی مال انہا ید عادیہ اور ید امانہ. یا پھر یہ کہ کسی ہاتھ کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ ہاتھ ید عدوانی ہے یا ید امانی ہے. اب اس کو سمجھنے سے لیے پہلے آپ کو یہ مثال سمجھنا ہوگا. یہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ علی الید ما اخذت حتی تؤدی. یہ حدیث ہے, پیغمبر اسلام کی فرماتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ ذمہ دار ہوتا ہے جس چیز کو وہ اخذ کرے, جو چیز لے لے, ٹھیک ہے. حتی تؤدی, جیسے یہ موبائل تھا, میں نے کیا کیا, اس موبائل کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا. ہاتھ اٹھایا مطلب ہاتھ ذمہ دار نہیں, کیا مطلب جو شخص اٹھاتا ہے مال کو وہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو میں یہ موبائل تھا, میں نے اسے اٹھا لیا, تو نبی کیا فرماتے ہیں, اب جب آپ نے اس میں ہاتھ لگا دیا تو اب میں اس کا ذمہ دار ہوں. حتی تؤدی الی مالک, اب اس جو جب تک اس کا مالک کو نہ دے دیں اس وقت تک ہم اس کے ذمہ دار ہیں, یعنی ضمانت ہے میرے اوپر. ہاں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس ہاتھ کی پیغمبر اسلام بات کر رہے ہیں؟ یہ اس ہاتھ کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے, تو یہ تو ایک کلی حکم ہو گیا,
ایک کلی حکم گیا ہے نا. اور یہ کس ہاتھ کو شامل ہے کہ اس ہاتھ کو جو ید عادیہ ہو, یعنی کیا مطلب, جس نے غصب کیا ہو, چھین لیا ہو, ہے نا, بلا اجازت کے اٹھا لیا ہو. لیکن یہیں پہ ایک اور ہاتھ ہوتا ہے, وہ کیا کہ ان کا موبائل, انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس یہ اپنا موبائل امانتاً رکھتا ہوں, ابھی میں نے تو اب یہاں بھی ہم نے ہاتھ میں لے لیا اسے, لیکن کیا ہو گیا, پہلی مرتبہ جو لیا تھا وہ ید عادیہ تھا, بنا اجازت ڈالیا تھا, اب یہ ید امانت ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے تو یہ عام ہو گیا, پیغمبر کی حدیث عام ہے کہ جو بھی ہاتھ اٹھا لے وہ ذمہ دار ہے. لیکن ایک خاص ہے جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے. وہ خاص کیا ہے؟ وہ خاص یہ ہے کہ لیسا علی الامین الا الیمین. یہ بھی ایک وہ ہے, قاعدہ ہے, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ امین کے اوپر سوائے یمین کے اور کچھ واجب نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, اگر آپ نے ہمیں امانت کی بات دی ہے اور کل چل کے یہ تلف ہو جاتا ہے میرے پاس, لیکن آپ نے امانت رکھوائی تھی, ٹھیک ہے, تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, کیونکہ امانت دار سے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے, یہ شریعت کا حکم ہے. تو دیکھیے اب آپ کے پاس دو طرح کی حدیث ہوگی. ایک حدیث پیغمبر کی کیا ہے کہ ہاتھ جو کچھ لے وہ ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے. ایک حدیث کیا ہو گئی کہ اگر ہاتھ امانت دار ہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے, پھر آپ اسے نہیں لے سکتے. بات واضح ہے. تو پہلے والی جو حدیث ہے وہ عام ہے, اور یہ جو حدیث ہے یہ خاص ہے. ہاں یہ نہیں سوال ہے, یہ کیا ہے, یہ خاص ہے. بات واضح ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں, تو اب اگر اب دیکھیے, تو یہ بات دونوں چیز واضح ہو گئی آپ کے, عام کیا ہے خاص کیا ہے. اب آپ کو شک کہاں ہو رہا ہے, چونکہ ہم محل کلام میں شبہ مصداقیہ ہے. آپ نے خارج میں میرے ہاتھ میں ایک موبائل دیکھا, ٹھیک ہے. اب آپ کو دونوں خاص بھی پتا ہے اور عام بھی پتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ید امانت ہے تو ذمہ دار نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اگر ید عادیہ ہے تو ذمہ دار ہے. خارج میں آپ نے ایک ہاتھ میں موبائل دیکھا, اب آپ کو اس میں شک ہو رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اور ان کا جو ہاتھ ہے یہ ید عادیہ ہے, یہ ید امانہ ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بات واضح ہے. یعنی آپ عموم سے متمسک ہوں گے. اگر عموم سے متمسک ہوں تو کیا کہیں گے کہ آپ ذمہ دار ہیں, زمان ہے آپ کے اوپر. اور اگر ہم وہ خصوص سے لیسا علی الیمین الا الیمین, تو کیا ہے, امانت دار, تو کیا کریں گے ہم, زمان میرے پہ نہیں ہے, ذمہ دار نہیں. بات واضح ہے. تو یہ ہے, یہ کہہ رہی ہے شبہ مصداقیہ ہوتا ہے ایسے موقع پر. تو مثال واضح ہو گئی. تو یہاں پر کیا کریں گے, تو یہاں پر اختلاف ہو گیا, کس میں, مقدمین میں اور متاخرین میں. مقدمین کیا کہتے ہیں کہ بھیا یہاں پر اگر کسی ہاتھ میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ یہاں پر قاعدہ یاد کیجیے, یہ والے یہ جو قاعدہ کلیہ ہے, الیت ما اخذت حتی توتی. لہذا آپ کہیں کہ ہاں آپ کے ہاتھ میں چونکہ موبائل ہے, آپ کا ہاتھ ید عادیہ ہے اور آپ زمان ہے. کیوں, وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, چونکہ انہوں نے تمسک بالعام کیا ہے. بات واضح ہے. اور اسی کے برخلاف مصنف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسے موقع پر آپ تمسک بالعام نہیں کریں گے, عدم جواز تمسک بالعام ہے. واضح کیسے, اب سنیے. تو مثال انشاءاللہ واضح ہو گئی, ٹھیک ہے. اب سنیے, وَكَمِثَالِ الشَّكِّ فِي الْيَدِ عَلَى مَالٍ أَنَّهَا يَدُ عَادِيَّةٌ أَوْ يَدُ أَمَانَةٌ. اور وہ مثال کہ جس ہاتھ کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ ید عادیہ ہے یا ید امانہ ہے. آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھا موبائل اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ عادیہ ہے تو ضمانت دار ہے, امانہ ہے تو ضمانت دار نہیں ہے. فَيَشُكُّ, تو یہاں پہ شک آپ کو کیسے ہو رہا ہے, دیکھیے شبہ مصداقیہ میں شک یہ ہو رہا ہے کہ فی شمول العام لہا, کہ یہ جو عام ہے کیا ان کے ہاتھ کو شامل ہے. تو اب عام کیا ہے, وہ یہ ہے, علی الید ما اخذت حتی تودی, پیغمبر کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. لأنها ید امان عادیہ, یہ میرا ہاتھ ید عادیہ ہو جائے لہذا ہم ضمانت دار ہیں. او خروجها عنہ, یا خروج الید منہ, یعنی من العام, یا ہاتھ جو میرا اس سے خارج ہے, یہ حدیث میرے ہاتھ پہ نہیں صادق ہے. اور یہ کب ہوگا, یہ اس وقت جب میرا ہاتھ ید امانہ ہو. لأنها ید امانت لما دل علی عدم ضمانت الامان مخصص لذلك العموم. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے, اب وہ حدیث کی جو دلالت کر رہی ہے کہ امانت دار ہاتھ جو ہوتا ہے وہ کبھی ضمانت دار نہیں ہوتا, وہ ضامن نہیں ہوتا, بلکہ حدیث ہم کیا پڑھتے ہیں, یہ حدیث لکھ لیجیے تب جا کے آپ, چونکہ عموم تو یہاں پہ مذکور ہے, خصوص کیا ہے, مخصص منفصل وہ آپ کو مذکور نہیں ہے. تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ لیسا علی الامین الا الیمین, آپ زیادہ سے زیادہ جو امین کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ قسم کھلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ضمانت وغیرہ کا حکم آپ یہ بھی نہیں لگا سکتے. واضح, لیسا علی الیمین علی الامین الا الیمین.
یعنی امین کے اوپر سوائے قسم کے اور کچھ نہیں. ٹھیک. تو اب یہاں پہ بات ہوگی، واضح ہوگی. ٹھیک ہے. اب تک بس یہی آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ شبہ مصداقیہ کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں. ہاں. اب آئیے، اب یہاں پر اختلاف ہے متقدمین اور متاخرین میں. کہ ربما ينسب الى المشهور من العلماء الاقدمین القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقیہ. مقدمین اصولین کی طرف نسبت اس بات کی دی جاتی ہے کہ آپ جب یہاں پر جب شبہ مصداقیہ میں آپ کو کیا ہو، شبہ ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جواز تمسک بالعام. اب ہم نے جو مثال دی اس میں کیا کریں گے؟ مثال میں مقدمین کے نزدیک تو آپ وہ جو خارج میں ہاتھ تھا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ید عادیہ کہیں گے. جی. ولیزا دیکھیے وہ بات آ گئی. ولیزا افتو، یہ جمع کا صیغہ. افتو کون، کس نے فتویٰ دیا؟ متقدمین نے فتویٰ کیا دیا ہے کہ فی مثال المشکوک بالزمان، انہوں نے کہا کہ زمان ہے، جس ہاتھ کے بارے میں کچھ شک ہو رہا ہے وہ حکم کیا لگائیں کہ یہ ضامن ہے. وقد یستدل، میں نے کہا تھا کہ متقدمین نے بھی اپنے مختار پر دلیل دی ہے، مصنف نے بھی دی ہے. تو ابھی ہم کس کی دلیل پڑھنے جانے ہیں؟ متقدمین کی دلیل. اور انہوں نے کیا اختیار کیا ہے کہ جواز تمسک بالعام ہے. اب اس کی دلیل سنیے. دلیل کیا ہے کہ بأن انطباق عنوان العام علی المصداق المردد معلوم. ٹھیک ہے. فیکون العام حجت، کہ جو عام جو دلیل ہوتی ہے وہ فرد مردد کے اوپر منطبق ہوتی ہے. بہت تھوڑی سی غور طلب بات ہے، آپ تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرد مردد، فرد مردد کہاں ہے؟ ہم نے جو مثال میں فرض کیا ہے، ہاں اس میں زید ہے جو نے مثال دی تھی. اور یہاں پہ جو دو مثالیں ہیں ان میں کیا ہے؟ ہاں فرد مردد نہیں. ہاں تو وہ آپ بتائیے نا. جیسے ہم نے کہا تھا ٹب میں جو پانی ہے وہ فرد مردد ہے. ٹھیک ہے. میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ فرد مردد ہے. ہاں تو اب دیکھیے علماء مقدمین کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء مقدمین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرد مردد ہے یعنی ہاتھ میں جو موبائل ہے، کہہ رہے ہیں یہ حتماً کیا ہے، اس پر عام صادق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی منطبق ہو رہا ہے عام کی دلیل. یعنی وہ جو حدیث ہے پیغمبر کی الید ما اخذت، یہ حدیث میرے ہاتھ پر صادق ہو رہی ہے فرد مردد پہ. ٹھیک ہے. اور جب صادق ہے تو حجت بھی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ عام جو ہے اس پر حجت ہو گیا. اچھا اب دیکھیے، اور ان کیا کہیں گے؟ اب خاص کو حجت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو خاص ہوتی، کب حجت ہوتی ہے؟ جب خاص کی دلیل اس سے اقوا ہو، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے فیکون العام حجت فیہ، تو عام جو کیا حجت ہوگا، لیکن کب تک؟ ما لم یعارض بحجت اقوا، جب تک اس سے کوئی دلیل، ہاں کبھی حجت اس سے معارض نہ ہو. اور یہ کبھی حجت کس میں پائی جاتی ہے؟ خاص میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد. ہاں جی. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ یہ فرد مردد کو عام شامل ہے. ٹھیک ہے. کب تک شامل ہے؟ جب تک کوئی اس سے قوی دلیل اسے خارج نہ کر دے، اور قوی دلیل خاص میں ہے. جی ٹھیک ہے. وَأَمَّا انطباق عنوان الخاص، یعنی یہ جو کہ قوی دلیل ہے خاص والی، کہ یہ اس کا انطباق ہونا فغیر معلوم. بتا سے یعنی کون سی خاص والی دلیل؟ احسنتم لیس علی الامین الا الیمین، یہ والی دلیل. کہہ رہے ہیں کہ وہ مقدمین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر صادق ہے یا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. فلا یکون خاص حجت. دیکھیے دو باتیں ہو گئی. ایک عام کا صادقانہ معلوم ہے، خاص کا صادقانہ معلوم نہیں ہے. تو پھر کیسے دونوں میں تعارض ہو جائے گا؟ ایک معلوم اور ایک غیر معلوم ہے. تعارض تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں معلوم ہوتے ہے نا. اور اگر خاص کا بھی معلوم ہے تب آپ خاص کو مقدم کر سکتے تھے، کہ چونکہ خاص اظہر ہے اور عام ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہمارا تو خاص کا منطبق ہونا یہ معلوم ہی نہیں ہے. واضح؟ اب یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال کریں گے کہ آخر یہ مقدمین کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ عام شامل ہے، عام کا معلوم ہے ان کو کہ عام کی دلیل اس پر منطبق ہو رہی ہے ید میرے ہاتھ پہ، اور خاص کی دلیل منطبق نہیں ہو رہی ہے. اگر اس کو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں آپ تو مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں اب تک. میں سوال سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سوال سمجھے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ دو باتیں پڑھی ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. ٹھیک ہے. تو مقدمین کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دلیل عام ہے وہ میرے ہاتھ پر صادق ہو رہی ہے،
منطبق ہو رہی ہے، لہذا حجت ہے. خاص والی جو دلیل ہے وہ میرے ہاتھ پہ صادق آ رہی ہے نہیں آ رہی، کہہ رہے معلوم نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل عام منطبق ہو رہی ہے اور دلیل خاص منطبق نہیں ہو رہی ہے؟ اگر یہ سمجھ رہے تو مطلب سمجھ گئے. یہی شبہ مفہومیہ والی وہ جو چار دوران کے حساب سے انہوں نے بتایا ہوا نا کہ خاص کا صلاحیت کرنا عام کی طرف، اس کی طرف اشارہ ہو. نہیں وہ دیکھیں وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں، وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ایک دلیل عام ہے، اور دلیل عام کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب کو شامل ہے. ہاں جب تک کہ کوئی خاص، یہ اسی دیکھیں نا جملہ یہ کہا کہ یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں شامل ہے، جب تک کوئی دلیل آ کر اسے خارج نہ کر دے اس وقت تک یہ ہاتھ ید عادیہ رہے گا. مگر یہ کوئی دلیل آ کے بتا دے کہ ہاں سمیع صاحب کا ہاتھ جو ہے کیا ہے اب ید عادیہ نہیں ید امانی ہے، اور کہہ رہے کہ کوئی ایسی دلیل آ کے بتائے، کہہ رہے مصنف کو مقدمین کہہ رہے کہ ایسی کوئی دلیل ہے نہیں، کسی نے بتایا نہیں ایسا. تو جب تک نہیں بتایا تو عام جو اس پر صادق آ رہا ہے. واضح؟ ہاں اس وجہ سے کہا تھا وهو نظیر ما قلناه في المخصص المنفصل في الشبهة المفهومية عند الدور بين العقل والعقل. کہہ رہے یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی بات ہے کہ جو ہم وہاں پہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں مخصص منفصل تھی جب، اور شبہ مفہومیہ میں جب دوران بین العقل والاکثر تھا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ عام کی دلیل آ گئی تھی، اور جب عام کی دلیل آ گئی تھی تو وہ حجت ہو گئی تھی جب تک، پھر کچھ دنوں بعد جو کیا ہے خاص کی دلیل آئی تھی. تو یہ بات واضح ہوئی مقدمین نے کیا اختیار کیا اور انہیں کیا دلیل پیش کی. واضح؟ اب مصنف کہہ رہے ہیں والحق کو، مصنف نے کیا اختیار کیا آدم و جواز تمسک فی الشبہۃ المصداقیہ فی المتصل والمنفصل معا. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم نے جو یہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مخصص متصل ہو یا مخصص منفصل ہو، ٹھیک ہے، میرے نزدیک شبہ مصداقیہ میں کیا ہے آپ عام سے تمسک نہیں کر سکتے. عدم جواز تمسک ہے. یہ کتنا آسان اس کو یاد کرنا. شبہ مفہومیہ میں 4 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، 3 میں جو ہے وہ سرایت تھا، 1 میں سرایت نہیں تھا، ٹھیک ہے. شبہ مصداقیہ میں 2 چیزیں ہیں اور دونوں میں جو کیا ہے عدم جواز تمسک ہے. یاد رہے گا. اب دلیل سنیے مصنف کی. وہ دلیل ہونا مصنف کہہ رہے ہیں ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم جواز تمسک ہے، اس پہ دلیل ہماری سنیے. دلیل یہ ہے کہ ان المخصص لما کان حجت اقوى من العام. مصنف کہہ رہے ہیں یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مخصص کی جو دلیل ہوتی ہے وہ اقویٰ ہوتی ہے عام سے، ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوتی ہے اقویٰ؟ سوال. اور یہ وہ ہے جو گزر چکی باتیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ خاص کی دلیل عام کی دلیل سے اقویٰ ہے؟ کوئی بیس ہے، کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں کیونکہ عام جو ہے وہ ظاہر ہے، خاص جو ہے وہ اظہر ہے. ہاں خاص جو ہے وہ نص ہے اور عام جو ہے وہ ظاہر ہے، اور نص جو ہے وہ ظاہر کے اوپر مقدم ہوتا ہے. واضح؟ یہ سب چیزیں یاد رکھیے. ہاں کہہ رہے کہ ان المخصص لما کان حجت اقوى من العام. مخصص جو کیا ہے عام کی دلیل سے اقویٰ ہے اس کی حجت. تو کیا کہیں فإنه موجب لقصر حکم العام علی باقی افرادہ. ٹھیک ہے، تو یہ خاص جو ہے وہ موجب بنے گا، سبب بنے گا کس بات کا کہ عام کے جو افراد ہیں بس عام کے افراد تک ہی اس کی دلیل کو منحصر کر دے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب یعنی بہت دقیق بات ہے. ہم نے کیا کہا تھا اللہم صلی علی محمد، ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں فرد مشکوک، ایک فرد ہے خارج میں جو ٹب میں پانی ہے یا میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس میں شک ہو رہا تھا ہمیں. ٹھیک ہے. تو مقدمین نے کیا کیا؟ مقدمین نے عام کی دلیل سے تمسک کر کے میرے ہاتھ کو بھی عام میں داخل کر دیا ہے نا. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خاص کی دلیل اقویٰ ہے تو خاص کی دلیل یہ سبب بنے گی کہ عام کا دائرہ بس انہی افراد تک رہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ عام کے افراد میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو افراد یقینیہ ہیں وہی عام کے افراد ہوں گے. افراد مشکوکہ کو آپ عام کا افراد نہ کہیے. یہ مصنف کہہ رہے ہیں. واضح ہے. تو اب دیکھیے اب فرق سمجھ میں آ گیا مقدمین و متاخرین میں. مقدمین کیا کر رہے تھے؟ مقدمین افراد مشکوکہ کو بھی افراد عام میں داخل کر رہے تھے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو افراد یقینیہ ہیں عام کے بس انہی پہ کہیے کہ یہ افراد عام جو ہے کہ اس پہ صادق آ رہا ہے. واضح. اب دیکھیے عبارت. ہاں اس پر عام صادق نہیں آئے گا، دلیل عام صادق نہیں آئے گا. جی لیکن اگر وہ مشکوکات میں سے نہیں
ہاں اس پہ عام داخل ہاں صادق آئے گا جی تو اس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ جزوی تمسک کی نام اس کو کہہ سکتے ہیں کس میں اگر افراد مردد ہو اگر عام صادق آ رہا ہے تو صادق ہاں تو اگر عام صادق تو جواز تمسک تو کریں گے کیونکہ یہ افراد اس میں ہو گیا لیکن یہی تو اسی لیے تو یہ خارج کر رہے ہیں اسے کیونکہ انہیں عدم جواز تمسک کہنا ہے فرد مردد میں عدم جواز تمسک کرنا ہے. سنیے تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خاص کی دلیل اقوا ہے عام سے لہٰذا یہ سبب ہے موجب ہے کہ عام کے افراد عام کا جو حکم ہے وہ مقصور ہو جائے قصر ہو جائے یعنی محدود ہو جائے کس تک اعلیٰ باقی افراد ہی ٹھیک ہے خاص کے افراد کے علاوہ میں ٹھیک ہے ورافع لحجت فی بعض مدلول اور یہ خاص کی دلیل جو ہے کیا ہے یہ رافع ہے کس کی حجیت عام کو یعنی عام کی حجیت کو رفع کر دے رہی ختم کر دے رہی والفرد المشکوک مردد بین الدخول اور جو آپ کے پاس فرد مردد ہے ٹھیک ہے یعنی میرا ہاتھ یا پھر وہ جو پانی ہے ٹب میں یہ فرد مردد ہے اور مشکوک ہے یہ مشکوک کس سے یا تو آپ اس کو عام میں داخل کریں یا خاص میں والفرد المشکوک مردد بین الدخول فیما کان العام حجۃ فیہ وبین خروجہ عنہ یا آپ اس سے عام کے افراد سے یہ خارج ہو جائے گا ما عدم دلالت العام میں علی دخول فیما هو حجۃ فیہ جبکہ عام جو ہے کیا ہے یہ دلالت نہیں کر رہا ہے کس کے اوپر کہ علی دخول فیما هو حجۃ فیہ کہ جس میں عام جو ہے کیا ہے حجت ہے ٹھیک ہے فلا یکن العام حجۃ فیہ بلا مزاحم کما قیل فی دلیلہ تو یہاں پر عام جو ہے کیا ہے یہ حجت نہیں ہوگا ٹھیک ہے. دیکھیے ایک عام کا ظہور رکھنا ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے اور حجت ہونا الگ چیز ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ عام حجت بس افراد یقینیہ میں ہوگا جو اس کے افراد ہیں ٹھیک ہے افراد مشکوکہ میں عام جو ہے حجت نہیں ہوگا. وَلَئِنْ كَانَ دیکھیے یعنی یہ فرق بتانا چاہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ منطبق ہو رہا ہے لہٰذا حجت بھی ہو جائے گا. مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک منطبق ہونا ایک الگ چیز ہے اور حجت ہونا ایک الگ چیز ہے سمجھ رہے ہیں تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس ہاتھ پہ عام منطبق ہو رہا ہے لیکن حجت نہیں ہوگا. وَلَئِنْ كَانَ انطباق عنوان العام علیہ معلوم ہے ٹھیک ہے عام کا منطبق ہونا اس کے اوپر معلوم ہے فلیسا ہوا معلوم انطباق علیہ بما ہوا حجہ یعنی عام بما ہوا عام تو اس کے اوپر منطبق ہو رہا ہے لیکن عام بما ہوا حجہ یہ اس کا منطبق نہیں ہو رہا ہے. واضح یعنی کہنے کا مطلب ہے مانتا ہے یہ تو اس کے ساتھ ہی جا رہا ہے لیکن اگر اس میں خارج کر کے دیکھا جائے کہ پانی پاک کہتا ہے اس بنیاد پر منطبق نہیں آ رہا ہے. یعنی دیکھیے منطبق ہونا کیا مطلب ہے کہ جیسے عام طریقے سے مطلب کہ ہر پانی گلاس میں ہو چاہے کہیں بھی ہو سب کو منطبق ہے خارج کر دیا چیز کو تو اب اگر کوئی گلاس میں ہم چیک کریں نجیس ہے طاہر اب یہ خارج ہو گیا اس سے عام سے جو چیک کر رہے ہیں نا ہاں شک کر رہے صحیح بات ہے شک کر رہے ہیں تو یہ خارج ہے. ان کا کہنا ہے یہ کہ ہم منطبق کر رہے ہیں پانی کے اعتبار سے علاوہ میں بات آئی جائے صرف پانی نہ کہ مشکوک ہو جس شک طہارت میں نہیں سمجھے نہیں دیکھیے اگر پانی چاہے نجیس ہو چاہے پاک ہو پانی تو پانی ہے. اگر پانی جو مثال انہوں نے دیا یہاں پہ دیا کلو مانتا ہے ٹھیک ہے یہ تو شرط لگا دی ہے ہر وہ پانی یعنی تمام پانی پاک ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں شک ہو رہا ہے اب یہاں پہ یہ پانی طاہر ہے نجیس نہیں ہمیں یہ شک تھوڑی ہو رہا ہے طہارت و نجاست میں ہمیں شک نہیں ہے ہمیں یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ افراد عام میں سے ہے یا افراد خاص میں سے ہے. یہ تو واضح ہے نا کہ افراد عام میں سے پانی جب بھی یہ مثال نہ ہے آپ کی مثال ہے لیکن یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل ما طاہر آپ کس پر صادق کریں گے کہ جو افراد یقینیہ عام کے ہوں لیکن یہ تو ابھی ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ افراد عام میں سے ہے یا نہیں ہے تو آپ کل ما طاہر اس پہ بولیں گے نا کہ جو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ افراد عام میں سے لیکن ہمیں تو یہاں اس میں شک ہے کہ افراد عام میں سے ہے کہ نہیں ہے تو جب آپ شک ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیسے اس میں داخل کر سکتے ہیں منطبق کریں گے لیکن حجت نہیں ہوگا آپ یقینی طور پہ نہیں بول سکتے. یعنی دیکھیے عام کو کہیں گے کہ یہ افراد عام میں سے ہے وہ چیز افراد عام میں سے ہوئی کہ جو یقینی طور پہ اس کے افراد میں سے ہو لیکن جو مشکوک ہو
اس میں آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عام کے افراد میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر خاص بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ خاص ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس عبارت میں کیا کہنا ہے، ولا انکان انطباق عنوان العام علیہ معلوما، کہ اگر عام کا منطبق ہونا اس پر معلوم ہو، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے چلو یہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ عام منطبق ہو رہا ہے اس پر، فلیسا ہوا معلوم انطباق بما ہوا حجہ، لیکن عام بما ہوا حجہ ہے، کہ یہ اس کا منطبق ہمیں نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بس ان کے لیے ہے کہ جو افراد یقینیہ میں سے ہے، اور جبکہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ فرد مردد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرد مردد ہے. یعنی والحاصل دیکھیے، والحاصل خود وہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں اب تک جو باتیں بتائی ہیں اس میں خلاصہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انا ہونا کا اندنا حجتین معلومتین. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ دو حجت ہے، اور دونوں حجت کون کون، اور دونوں حجت آپ کو معلوم بھی ہے، ٹھیک ہے. کون کون سی؟ احداہما العام، ٹھیک ہے، وہ ہوا حجت فیما عدل خاص، ٹھیک ہے. عام کی حجیت ہے، اور عام کی حجیت کہاں پہ ہے؟ کہہ رہے فیما عدل خاص ہے، ٹھیک ہے. ہاں، وثانیہما المخصص، ٹھیک ہے. مخصص بھی حجت ہے، لیکن وہ کس میں ہے؟ وہ ہوا حجت فیما. وہ دیکھیے یعنی دو حجتیں ہو گئیں، لیکن دونوں حجتیں کہاں ہیں؟ عام جو اپنے افراد یقینیہ میں حجت ہے، یعنی خاص کو شامل نہیں ہے، اور خاص اپنے افراد یقینیہ میں حجت ہے. اور ہمارے پاس ایک تیسری چیز ہے، وہ فرد مشکوک ہے. تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو دو معلوم الحجیہ ہیں، آپ ان کو اس پر منطبق نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ واضح نہیں واضح؟ ہاں. دیکھیے اب یہ تین باتیں ہو گئی. ایک ہے عام کی حجت، ایک خاص کی حجت. اچھا، اب آپ بتائیے کہ عام کی حجت کون ہے؟ تعریف کیا ہے عام کی حجت؟ کون سے اس کے افراد ہیں عام کی حجت کے؟ ہاں، یعنی عام کی حجت کیا ہے؟ فیما عدل خاص. عام جو ہے حجت ہے کس میں؟ فیما عدل خاص میں، ٹھیک ہے. اچھا، خاص کے افراد بھی ہیں حجت کے اعتبار سے. وہ کون ہے؟ جو افراد یقینیہ اس کے افراد خاص ہیں اپنے. اگر ہم مثال میں لے لیں تو مثال میں کیا ہے کہ مثال میں یہ ہے کہ ہر پانی پاک ہے، ٹھیک ہے، سوائے اس پانی کے کہ جو جس کا لون یا طعم بدل گیا ہو. خاص کے افراد کیا ہیں؟ وہ پانی ہے کہ جو نجاست بدل گیا ہو، ٹھیک ہے. اب خارج میں ایک پانی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو معلوم نہیں ہے آپ کو کہ یہ افراد عام میں سے، یعنی اس کا مزہ بدلا ہے یا نہیں بدلا، آپ کو نہیں پتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو افراد یقینیہ ہیں، آپ یقین کا حکم شک پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس دو کیٹیگری ہے، اور دونوں یقین کی منزل میں ہے، اور ایک کیٹیگری ہے جو شک کی منزل میں ہے. تو آپ شک والے کے اوپر یقین والا حکم جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ عام منطبق ہو رہا ہے فیکون حجت فی. ایک عبارت گزری ہے، اس بات سے ذات واضح ہو جائے گی بات. دیکھیے انہوں نے کیا کہا؟ بے ان انطباق عنوان العام علی المصداق المردد معلوم. انہوں نے کیا کہا کہ عام جو ہے وہ منطبق ہو رہا ہے افراد مردد کے اوپر، کہہ رہے ہیں معلوم ہے، مقدمین کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ فیکون العام حجت فی. تو مصنف کیا یہاں تک تو آئے ان کے ساتھ کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ منطبق ہو رہا ہے، لیکن حجت کیسے ہو جائے گا؟ حجت کے لیے تو یقین چاہیے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ افراد مردد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ والحاصل ان ہونا کا عندنا حجتین معلومتین حسب الفرض. ہمارے پاس دو حجت ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے. ایک حجت کیا ہے؟ احدى العام، ٹھیک ہے، اور وہ کیا حجت فیما عدل خاص ہے، یعنی وہ پانی ہے کہ جو متغیر بن نجاسہ نہ ہو. یہ ایک فرد ہے. دوسرا کیا ہے؟ مخصص ہے، یعنی وہ پانی جو متغیر بن نجاسہ ہو. دو ہو گئے. اب ایک تیسرا فرد ہے، کیا ہے وہ؟ والمشتبہ مردد بین دخول فی تلک الحجہ و حاضر الحجہ. اور ایک تیسری فرد ہے، وہ مشتبہ ہے کہ جو آپ مردد ہے کہ آپ اس حجت میں داخل کریں گے، اس کو اس حجت میں داخل کریں گے. ٹھیک ہے. تو بس مصنف کہہ رہے کہ جب ایسا ہے تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ آپ اصالۃ العموم جاری نہیں کریں گے. ہاں، اصالۃ العموم جاری کر کے اس کو بھی جو کیا ہے اس کو بھی حجت کے قائل ہو جائیں کہ یہ بھی عام ہے. مصنف کہ نہیں، عدم جواز تمسک بالعام ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ مرحلہ شک کے اوپر یقین کا حکم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ فرد مردد افراد عام میں سے یقیناً نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام بما ہوا عام فرد مردد پہ صادق تو آ رہا ہے، لیکن عام بما ہوا حجت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.